اور میں درخواست کروں گی وقار یوسف عظیمی صاحب سے کہ وہ تصوف کے معاشرتی پہلو کو سامنے رکھ کر بھی اسی مفہوم پر ہماری اس بنیادی تھیم پر کچھ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ پنجاب آرٹس کونسل نے بڑا اہم قدم اٹھایا ہے اور کل کا سیشن بھی بڑا بہت ہی فکر انگیز تھا اور بہت ہی سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ آج کا سیشن بھی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ اس کے عالم صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارکباد۔ تصوف کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو بالکل اگر ایک لائن کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ تصوف دین اسلام کا باطنی پہلو ہے۔ ہر شے کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ایک ظاہر میں ہمارے کئی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک جیسا کہ ابھی پیر صاحب نے فرمایا کہ ایک ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارے دل میں کوئی اس کا ایک منشا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے جس کا اظہار فقہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور فقہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز اور عبادات کیسے کرنی ہے، فرائض کس طرح انجام دینے ہیں، نوافل کس طرح انجام دینے ہیں، نماز کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت، نماز میں قیام، رکوع، سجود کس طرح ہوں گے، یعنی کوئی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ کوئی عمل کیسے کرنا ہے، تو یہ ہمیں فقہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے جو فقہاء ہیں وہ بہت بڑی تعظیم کے حقدار ہیں، ہمارے سلام، ہمارا ان سب کو بہت سلام، ان کی عظمت کو سلام۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی عمل کیوں کیا جائے۔ فقہ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نمازی کا نماز میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ وہ تو کہتے ہیں بھئی نماز کا وقت ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اب ٹھیک بات ہے، صحیح ہے۔ اب وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، کہ حضور قلب کے بغیر صلاۃ نہیں ہے۔ تو اب یہ حضور قلب کیسے ملے گی؟ اسی طرح دین کے جو سارے احکامات ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ایک ظاہری عمل ہے اور ایک اس کا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنا۔ ظاہر ان کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کی ذہنی، اخلاقی، قلبی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس کے لیے تربیت کا اہتمام تصوف کے ذریعے کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ادارے بنائے گئے، انہیں ہم سلاسل طریقت کہتے ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ ہوئے جنہیں ہم سلاسل طریقت کے بزرگ یا ان کے جانشین یا اور علماء باطن کے نام سے، اولیاء اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ صوفی نے ایک کام یہ کیا کہ ہمیں بتایا کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسے قائم ہوگا۔ ساتھ ساتھ صوفی نے بتایا کہ انسان کا انسان سے تعلق کس طرح قائم ہوگا۔ یعنی اس نے صرف ہمیں تعلق باللہ کے لیے نہیں بتایا، بلکہ صوفی نے ہمیں انسانوں کے احترام کا، ان کے حقوق کو سمجھنے کا اور ان کے حقوق کی پاسداری کا بھی درس دیا۔ اور تصوف کی ان تعلیمات کی بنیاد قرآن پاک ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا، قرآن کا صحیح فہم پانا، یہ تصوف کی تعلیمات کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اور قرآن کو سمجھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنا ہے۔ ایک صوفی بزرگ، صوفی استاد ہمیں قرآن سے فقہی طور پر آگاہ کرنے کی طرف بھی راغب کرتا ہے، اور قرآن میں اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کیا ہے اور تخلیق کے کیا اللہ تعالیٰ نے اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں، اس طرف بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ خلیفۃ فی الارض کا مفہوم کیا ہے۔ خلیفۃ انسان کی اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا یہ کہ وہ احسن تقویم ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خود فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، کہ ہمارا جسمانی وجود بڑا ایک اچھا وجود ہے، لیکن کیا محض اس وجہ سے ہم خلیفۃ فی الارض ہیں؟ اللہ تعالیٰ
نے قرآن میں جو آگہی عطا فرمائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ نے علم الاسماء عطا فرمایا ہے۔ علم الاسماء ہماری فضیلت کی بنیاد ہے، اور علم الاسماء کو سمجھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ہے۔ تو ایک صوفی اپنے شاگردوں کو، اپنے وابستگان کو اور ساری نوع انسانی کو یہ رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لیے قرآن کو ریفرنس بنایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ریفرنس بنایا جائے۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، اگر ہم بڑی کیٹیگری بنائیں، ایک علم برائے معیشت، یعنی وہ علم حاصل کرو جس کی جاب مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، تو بھئی آپ بزنس پڑھ لیں، آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ لیں، آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کر لیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آپ لائر بن جائیں، تو اس سے ہماری معیشت سدھر جائے گی، ہمیں فوراً اچھی جاب آفر ہو جائے گی، ہمارا اچھا ایک معاشی طور پر ایک اچھا مقام ہو جائے گا۔ لیکن اس علم برائے معیشت کا اخلاقیات سے دیکھا جائے تو کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کے حقوق سے تعلق نہیں ہے۔ علم برائے معیشت میں ایک ریس ہوتی ہے جس میں اگر دوسرے کو گرا کے آگے بڑھنا ہو تو یہ جائز سمجھا جاتا ہے۔ ایک کمپنی، بڑی کمپنی چھوٹی کمپنیوں کو کھا جائے تو کہتے ہیں یہ تو مارکیٹ فورسز ہیں، مارکیٹ کا فینومینا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کسی کے حق، اس طرح کا حق نہیں ہے کہ اس میں سروائیول ٹو دا فٹسٹ ہے، تو جو بیچارہ کمزور رہ گیا وہ اس کے کوئی حقوق نہیں۔ تو علم اور معیشت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کو اس کے خالق سے بھی تعلق بنانے میں کوئی کردار ادا کرتا ہو۔ اور ایک علم کی جہت ہے، اسے ہم کہتے ہیں سلسلے دیمے کی تعلیمات میں ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ہے علم برائے معیشت اور ایک ہے علم برائے معرفت۔ علم برائے معیشت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا اللہ سے تعلق قائم ہو، اور ایک ہے علم برائے معرفت، علم برائے معرفت الہی۔ معرفت الہی میرے روحانی وجود کو ایڈریس کرتا ہے، علم برائے معرفت الہی میرے اخلاقی وجود کو ایڈریس کرتا ہے، اور مجھے معاشی اور معاشرتی طور پر بھی استحکام دینے کے لیے میری رہنمائی کرتا ہے۔ علم برائے معیشت آپ کو معاشی استحکام کی طرف تو رہنمائی ضرور کرتا ہے، لیکن آپ کے روحانی استحکام میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ علم برائے معرفت الہی، علم برائے معرفت الہی، علم برائے معرفت الہی انسان کو اس کے مقصد تخلیق کی تکمیل کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور مقصد تخلیق کیا ہے؟ مقصد تخلیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے محبت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آپ کے سب کے وجود کی جو مقصد اولا ہے، اعلیٰ ترین مقصد ہے، وہ اپنے خالق کو پہچاننا ہے۔ باقی کوئی کہتا ہے میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں اچھا کھلاڑی بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں اچھا انجینئر بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں اچھا استاد بن جاؤں۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ ثانوی مقاصد ہے، یہ ذیلی مقاصد ہے۔ انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کا خالق کے ساتھ ربط و تعلق ہو، اور اس کو خالق کی معرفت ہو، اور اس کا خالق کے ساتھ ربط و تعلق ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ ہماری فضیلت کی بنیاد بھی علم ہے، اور اس دنیا میں ہمیں علم کی تحصیل بھی کرنی ہے۔ اور علم کی کئی شکلیں ہیں، علم کی سب سے جو بہتر ترین صورت ہے وہ ہے علم نافع، جو کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے علم نافع، میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اب علم نافع کیا ہے؟ سلسلہ عظیمیہ کی تعلیمات کے مطابق ہمارے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اور حضرت محمد عظیم برقیہ کے ارشادات سے جو فہم ہمیں ملتا ہے، اس کے مطابق ہر وہ علم جس کی وجہ سے انسان اپنے خالق کو سمجھ سکے، اپنے خالق کی معرفت پا سکے، وہ علم نافع ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اپنے سلسلے عظیمیہ میں کہ نیچرل سائنس پڑھنا بھی علم نافع ہے۔ نیچرل سائنس میں آپ فزکس پڑھیے، آپ کیمسٹری پڑھیے، آپ جینیٹکس پڑھیے، آپ میڈیسن پڑھیے، آپ فزیولوجی پڑھیے، آپ اناٹمی پڑھیے،
آپ کمپیوٹر سائنس پڑھیے، آپ کوئی علم کا نام لیں، آپ ادب پڑھیے، ہر وہ علم، مثال طور پہ میں میڈیسن میں فزیولوجی پڑھتا ہوں، فزیولوجی پڑھ کے میں انسانی جسم کے سارے افعال کو دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ تو کیسے ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے اس میں۔ ہم صرف آنکھ کو لے لیں، میں آنکھ کی اناٹومی اور فزیولوجی پڑھوں تو یعنی کیسے کام کرتا ہے، یہ کس طرح سے ہوتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے پھر ذہن میں جاتا ہے، پھر ذہن میں معنی پہنائے جاتے ہیں، خود میرا دماغ کس طرح کام کرتا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے۔ تو فزیولوجی پڑھ کے میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق شروع ہو گیا، اللہ کی عظمت کا احساس شروع ہو گیا۔ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت، صفت قادریت، صفت خالقیت، صفت علم، اس سے اور دیگر صفات سے قریب کرتا ہے، وہ علم نافع ہے۔ اور انسان چاہے مذہب کا علم پڑھے، چاہے وہ مذہب کا علم پڑھے، لیکن اگر وہ کوئی شخص مذہب کا علم پڑھ کے اگر امت کو تفرقوں میں بانٹ رہا ہے، امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے اس علم کی وجہ سے، تو وہ علم غیر نافع ہے۔ سائنس علم نافع ہو سکتی ہے، مذہب کا علم غیر نافع ہو سکتا ہے اپلیکیشن کی وجہ سے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو ریفرنس بنا کے، قرآن میں تفکر کا آغاز کر کے خود کو علم نافع کا طالب علم بنائیں اور خود کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے کے جائیں، اور اللہ کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ انسانوں کے حقوق پورے کرنے والے بنیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے، اور حقوق اللہ میں ہم سے کوتاہی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ جواب طلبی ہو جائے حقوق اللہ کی کوتاہی میں۔ یعنی اللہ کی مرضی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لیکن حقوق العباد میں کچھ ڈنڈی مارتا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا اس آدمی سے معاف کرا کے آؤ جس کا تم نے حق تلف کیا ہے۔ میں نے کسی سے قرض لیا، 500 روپے لیے، واپس نہیں کیے، قیامت کے دن مجھے کہا جائے گا کہ پہلے وہ 500 روپے کلیئر کرو، پھر تمہارا یہ جو اسکرین میں جو آ رہا ہے فارمیٹ، یہ جب تک سارے کالم فل نہیں ہوں گے تم اگلے یہ تمہارا فارم سبمٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس میں ضروری ہے کہ ہم انسانوں کے حقوق، اور صرف انسانوں کے حقوق ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے حقوق، حتیٰ کہ اس زمین کے حقوق ادا کرنے والے بنیں۔ اس زمین کے حقوق کو پہچانیں، درخت کے حق کو پہچانیں، زمین کے حق کو پہچانیں، فضا کے حق کو پہچانیں، اور ان کو صحیح طرح ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، حکومت کے حقوق، عوام کے حقوق، یعنی آپ کس کا نام لیں، وہ حق خدا کی طرف سے مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ اور اس میں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا اصل وجود روح ہے، اور انسانی وجود اس روح کے اس دنیا میں اس روح کی تحریکات کے مظاہر کے لیے، اس کے مظاہرے کے لیے۔ اور روح جو ہے روح ہے، روح میں تذکیر و تانیث نہیں، روح ہے۔ انسان اس دنیا میں ہر صنف مرد اور عورت پر مشتمل ہے، نر مادہ پر مشتمل ہے، لیکن سب میں انسان میں بھی نر مادہ ہے، مرد عورت ہیں، لیکن اس میں کسی کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک عورت بھی اتنی ہی باصلاحیت ہے جتنا کہ ایک مرد باصلاحیت ہے۔ تو جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم نسوانی حقوق کا انکار کرنے والے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم یعنی زبانی کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم طبقہ نسواں کا احترام بھی نہیں کرتے اور ہم ان کے حقوق کو ڈینائی بھی کرتے ہیں۔ ایک بڑی عام سی مثال ہے، کسی کی پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، جائیدادیں ہیں، زمینداری ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، تو ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹی تو اپنے بھائی کے حق میں نا اپنے حصے سے دستبردار ہو جاؤ۔
اپنے بھائی کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے. وہ بیچاری بہن جو ہوتی ہے یا بیٹی جو ہوتی ہے وہ کہتی چلو ماں ٹھیک ہے بھائی کے حق میں دستبردار, اچھا جی دیکھ تیری شادی پہ اتنا خرچہ ہو گیا, تجھے اتنا جہیز دے دیا اور تیرا یہ ہے وہ ہے, تو تو اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جائے. تو بھائی بھائی کے اوپر بھی تو خرچ کیا ہے, بھائی کے ایجوکیشن پہ بھی تو خرچ کیا ہے, بھائی کو بھی تو جمع جمایا کاروبار والد کا ملا ہے. تو کسی بھائی سے نہیں کہا جاتا کہ بیٹا تو اپنی بہن کے حق میں اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے. بھائی مرد سے کیوں نہیں کہتے کہ تو اپنی بہن کے حق میں دستبردار, بہن سے کیوں کہتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کے حق میں دستبردار. یہ بھی حق تلفی ہے, چاہے لڑکی نے, بیٹی نے, بہن نے اپنی رضا سے سائن کر دیے ہوں, لیکن وہ اصل میں رضا بھی تو جبر کا ہی نتیجہ ہے نا. سائن کرنا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں دل سے راضی ہوں, یہ بھی ایک معاشرتی یا گھریلو یا سماجی جبر ہی ہے نا. تو تصوف کی تعلیمات جو ہمیں یہ ترغیب دیتی ہیں کہ ہر طرح کے حقوق کو پہچاننا ہے, اس میں بیٹی اور بہن اور ماں کے حقوق کو بھی پہچاننا ہے, ان کی بھی پاسداری کرنی ہے. اور یہ جینڈر ڈسکرمنیشن یہ سلسلہ دینیہ کے حد تک تصوف کی تعلیمات کے سراہن خلاف ورزی ہے, بلکہ اسلام کی تعلیمات کے سراہن خلاف ورزی ہے. تو یہ ہے ہمارا مختصر ایک تصوف کے بارے میں. اب پاکستانی معاشرے کے حوالے سے ہم اگر بات کریں, جیسے کہ لمحہ موجود کی بات ہے, پاکستانی معاشرے کو اس وقت جتنے بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں ان سب کا حل تصوف کی تعلیمات میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ. پروفیسر وقار یوسف عظیمی صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی کہ آج کا انسان جو معاشرتی سطح پر, انفرادی سطح پر بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے, اس کے گھریلو مسائل ہیں, اس کو اقتصادیات کا مسئلہ ہے, اس کو پیئر پریشر ہے, وہ ایک مٹیریلسٹک سوسائٹی میں رہتا ہے. اس کے لیے ہم تصوف کا کیا روڈ میپ ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے جوڑیں گے اس پیغام کو, اس کے لیے ہم زینہ بزینہ یہ راستہ جو ہے وہ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہر سال وہ مسئلہ بڑھ رہا ہے, وہ معاشی تگدو کا ہے. اور اس معاشی تگدو نے انسان کے اندر ایک خوف کو جنم دیا ہے کہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے یا ضروریات بڑھ گئی ہیں, اور اس کے لیے اب لازم ہے کہ زیادہ محنت کی جائے, زیادہ ریسورسز جنریٹ کیے جائیں اور اپنا معیار زندگی مینٹین کیا جائے. تو اس معاشی ضروریات نے, جو کہ جس پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کتنی معاشی ضروریات حقیقی ہیں اور کتنی غیر حقیقی ہیں, تو اس نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے یا اس کا جو رزلٹ ہمیں دیا ہے وہ ایک فیئر کی شکل میں دیا, خوف کی شکل میں دیا ہے. معاشی خوف نے خوف خدا دل سے نکال دیا ہے. تو ہم نے جو ہے اب اپنی معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو طرح بھی بن پڑے ہم نے ریسورسز اکٹھے کرنے ہیں, اور اس میں سے حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز یہ تمیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. اور ہمارے جیسے معاشروں میں جو ترقی پذیر معاشرے ہیں, جن کے ایک طرف روایات ہیں, جن کی ایک طرف مذہبی ہدایات ہیں اور روایات ہیں, ان میں صوفیہ کی روایات بھی شامل ہیں, علماء کی روایات بھی شامل ہیں, ادیبوں, شعراء اور معاشرے کے دوسرے بڑے لوگ کی روایات بھی شامل ہیں. تو ایک طرف وہ روایات ہیں اور دوسری طرف ہمارے سامنے مغرب سے آنے والے معیارات ہیں. تو ان روایات اور معیارات میں ہم نے ترجیح دی ہے معیارات کو. ہم نے اپنی روایات کو جو ہے وہ قربان کر دینا یا ان پہ کمپرومائز کر دینا ہم نے درست جانا ہے. ہم ایک طرف یہ قرآن پاک پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے, اور ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, لیکن ہمارے دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے. اور ہم رازق کہتے ہیں کہ میرا افسر میرا رازق ہے, میرا ڈپارٹمنٹ میرا رازق ہے, یا بزنس مین ہے تو اس کا جو کسٹمر ہے یا اس کا جو کلائنٹ ہے وہ اس کا رازق ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر توکل کے معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے,
اس میں انسانی کوششوں کا کتنا دخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا کتنا دخل ہے، اس کو ہمارے اس کی صحیح تفہیم ہو اس بات کی۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اور بالکل بے شک ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایتھوپیا میں قحط کیوں پڑتا ہے، یا اور ہمارے دوسرے ہمارے تھر میں ایسی صورتحال کیوں ہوتی ہے، تھر میں غربت، قحط والی غربت اور کتنی برے حالات میں لوگ رہتے ہیں، اور ہمارے جنوبی پنجاب میں اور ملک کے دوسرے خطوں میں اتنی شدید غربت کیوں ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے حوالے کی ہے۔ یہاں اس دنیا کا نظام، اس دنیا کا نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام عدالت، یہ انسانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ تو ہم اس میں اپنا جو ایک رول ہے اللہ کے آگے جواب دہی کے احساس کے تحت ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے ساتھ کئی طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تصوف کی تعلیمات نے ہمیں معاشی میدان میں یا معاشرتی میدان میں مصروف کار رہتے ہوئے بھی اللہ پر یقین رکھنا سکھانے کی کوشش کی ہے کہ میرا اللہ پہ یقین رہے، اللہ پہ توکل رہے، اور میں یہ سمجھوں کہ یہ دنیا 60-70 سال کی دنیا، 80 سال کی دنیا ایک آدمی کے لیے، اور یہ میری قیامت، یہ میری آخرت کی تیاری ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو میرے لیے بہت ساری چیزوں کے غلط مفاہیم آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کچھ بھی کروں، میں کسی کی حق تلفی کروں، میں حرام کماؤں، میں جب توبہ کر لوں گا تو سب کچھ معاف ہو جائے۔ تو اس میں ہمارے لیے اس کی ہم نے توبہ کی ہم نے غلط تفہیم کی ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ حق تلفی کبھی معاف نہیں ہوگی۔ حق تلفی کی کوئی معافی اس وقت نہیں ہوگی جب تک اس کا حق نہیں، جس کا حق مارا گیا ہے جب تک یا تو اس کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی منگوا لی جائے، اس وقت تک نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے ہر چیز میں شارٹ کٹ نکال لیا، اور ہم شبرات کے موقع پہ ایک ریڈی میڈ ایک میسیج ہوتا ہے، وہ ہم اپنے 3000 کانٹیکٹ کو بھیجتے ہیں کہ جناب میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، آج شبرات ہے، اور اگر میں آپ کا کوئی دل دکھایا تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور میں اپنی طرف سے مطمئن ہو گیا کہ جناب میں نے یہ میسیج جو ہے یہ اپنے سارے اور کانٹیکٹس کو فارورڈ کر دیا، تو بس مجھے معافی مل گئی۔ بھائی جس کا دل دکھایا اسے جا کے پوچھو نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا دل دکھایا، جس کا حق تلف کیا، اس کے پاس جاؤ، خود اس سے جا کے بولو بھائی میں نے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، مجھے اس بات کا احساس ہو گیا، اب میں نادم ہوں، اور تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے معاف نہ کرے، میں نے کیسے سمجھ لیا کہ میں کسی سے معافی مانگوں گا اور مجھے معاف کر دے؟ ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالے، خوب مجھے باتیں سنائے۔ اس وقت یہ جیسے ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ مولانا روم نے کہا کہ بھئی 1000 باتیں مجھے سنا، اس وقت مجھے سننی ہے وہ باتیں جس کا میں نے دل دکھایا ہے، اور پھر میں نے اس سے التجا کرنی ہے، بجائے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے باتیں سنانا شروع کر دے اور جواب میں پھر شروع جاؤں اس کے ساتھ، تمہاری ایسی تیسی، تم نے مجھے ایسا کیسے کہہ دیا۔ دیکھیے معافی مانگنا اس شخص سے ہے جس کا حق تلف کیا گیا ہے۔ تو اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھائی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھا وہ بڑا اچھا تھا، تو اس کی جگہ میں اپنے آپ کو رکھ لیتا ہوں، اور جب ہم کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں ایک آدمی تھا وہ بہت برا تھا، اس کی جگہ میں اس شخص کو رکھ لیتا ہوں جس کے لیے میرے دل میں کوئی بغض ہے کہ ہاں یہ برائی کے سارے سمبل جو ہے نا وہ اس پہ جا رہے ہیں، اور اچھائی کے سارے سمبل جو ہیں میرے ہیں۔ دیکھیے ہمیں اپنے آپ کو اس جگہ ہمیں اپنے آپ کو جواب دہ کی سطح پہ رکھنا ہے۔ جواب دہ میں ہوں، اور سب سے زیادہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، اور اس کے بعد میں انسانوں کے آگے جواب دہ ہوں۔ اور توبہ ایک اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے ہمارے لیے کہ جس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن توبۃ النصوح پہ جانا ہے، زبانی توبہ پہ نہیں جانا۔ توبہ وہ جو میرے حال کی اصلاح کر دے، اور جو مجھے میری خرابیوں سے باہر نکال دے، اور جو جس توبہ میں مجھ میں اعتراف کی ہمت ہو کہ جناب میں نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ جب میرے سامنے میری غلطیوں کا ذکر آتا ہے تو میں ریزننگ کرتا ہوں، جب میں نے بھی گناہ کیا ہے
تو میں ریزننگ کرتا ہوں. میں نے رشوت لی ہے تو میں ریزننگ کرتا ہوں, نہیں اگر میں نہ لیتا تو یہ تو پورا معاشرہ ہی ایسا ہے, یہ تو پورا سسٹم ہی ایسا ہے, اگر میں نہیں لوں گا تو پھر ایسا. تو میں اپنے ناجائز حرام کمائی کی ریزننگ کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ حرام کمائی سے پلا ہوا بدن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. لیکن ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں آپ کو جو اتنی ریل پہ نظر آتی ہے, آپ کو سڑک پہ جو چمکتی دمکتی گاڑیاں نظر آتی ہیں, آپ کو جو بڑے بڑے پلازے نظر آتے ہیں, آپ کو جو ہم لاکھوں میں پراپرٹی ہوتی تھی وہ کروڑوں میں چلی گئی ہے, اس کی بڑی وجہ پیرل اکنامی ہے. اس کی بڑی وجہ 2 نمبر اکنامی ہے, جو ٹیکس فری ہے اور جو ٹیکس ایویڈڈ ہے, یعنی وہ کسی طریقے سے بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹیکس, انکم ٹیکس الگ ہے, زکوٰۃ الگ ہے. میں نے چونکہ زکوٰۃ دے دی اپنی جسمی انکم پہ, میں نے چونکہ زکوٰۃ دے دی تو میری کمائی ہو گئی پاک. اب میں یہ آئی کہیں سے بھی تھی, میں نے زکوٰۃ دے دی تو میری کمائی پاک ہو گئی. میری نظر میں گناہ اور جرم الگ الگ ہے. میں کہتا ہوں کہ یار بغیر وضو کے نماز پڑھنا تو ہوتی نہیں, شدید گناہ ہے, اور نماز ہی نہیں ہوتی. میں بڑا اہتمام سے وضو کرتا ہوں. کتنی ٹھنڈ ہوگی, سردی ہوگی, فجر میں اٹھے, گیزر نہیں چل رہا تھا, ٹھنڈا پانی آ رہا تھا, یخ پانی آ رہا تھا, لیکن میں نے کپ کپاتے ہوئے بھی وضو کیا. لیکن میں ریڈ سگنل کو توڑنا گناہ نہیں سمجھتا. جب میں ریڈ لائٹ پہ کھڑا ہوں اور وہ مجھے رک جانا ہے تو میں وہاں پہ گناہ نہیں سمجھتا. وہ میں سگنل توڑ کے آگے نکل جاتا ہوں اور کہتا ہوں باقی جو پیچھے کھڑے ہوئے وقوف ہیں. گناہ اور جرم کا جو ہمارے ہاں تفریق ہے اور اس کے جو امپیکٹ ہے, وہ جب تک ایک نہیں ہوں گے ہم بہت ساری برائیوں سے جان بوجھ چھڑا سکیں گے. اور یہ سمجھنا کہ میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اس لیے میری کمائی, میرا پیسہ وائٹ ہو گیا ہے. دیکھیں, ایک انکم ہوتی ہے حلال اور ایک انکم ہوتی ہے قانونی. قانونی انکم ہو سکتا ہے کہ حلال انکم نہ ہو. میں نے ناجائز پیسہ کمایا بہت سارا, میرے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا, اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک ایمنسٹی اسکیم نکالی کہ یہ آپ 5% دے دیں تو آپ کا یہ پیسہ وائٹ ہو جائے گا. تو اب وہ میرے کروڑوں روپے میں نے وائٹ کر لیے, تو اب وہ میری انکم ہو گئی قانونی. قانونی طور پہ انکم ٹھیک ہے, لیکن وہ اللہ کی نظر میں حلال نہیں ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ میری ایک انکم حلال ہو سکتا ہے کہ میری ایک انکم حلال ہو, میں نے حلال کمایا ہے, بالکل کوئی بےمانی نہیں کی, حلال کمایا, لیکن میں نے اس پہ انکم ٹیکس نہیں دیا. اب وہ انکم میری ہو گئی غیر قانونی. اب ہم حلال انکم کو اور قانونی انکم کو جب تک ایک نہیں سمجھیں گے, جب تک اسے ایک نہیں کریں گے, تب تک ہمارے ملک میں دوسرے کی حق تلفی پہ میرا دل نہیں دکھے گا. اور میں کہوں گا یار پیسہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے. توبہ, میں نے اللہ سے آگے توبہ کر لی, انسانوں سے معافی نہیں مانگی, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب میں نے توبہ کی شرط پوری کر دی ہے, توبہ کی ضرورت پوری کر دی ہے. تو نہیں جناب, یہ نامکمل توبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل توبہ کرنا کی توفیق عطا فرمائے, جس میں ہم انسانوں کے حقوق کے میں بھی غلطیوں پہ توبہ کریں, انسانوں سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور ہماری انکم بھی حلال, ہماری انکم حلال بھی ہو اور ہماری انکم قانونی بھی ہو. تب ہم کہیں گے کہ ہم تزکیہ نفس کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں. تب صوفی کی کہی ہوئی بات کا ہم پر اثر بھی ہوگا اور ان کی قربت کے ہمیں فائدے بھی ہوں گے. محض قربت سے اگر کوئی سمجھے کہ صوفی کی کیمیا, نظر کیمیا اثر سے اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید دور چلا گیا. ایسا ہوتا ہوگا شاید اس موجودہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں, اور موجودہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اس میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ میں اپنے اندر بنیادی تبدیلیاں اور جوہری تبدیلیاں نہیں لاتا. بہت